سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج قوس سٹار سیگیٹیریس، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 نومبر سے لے کر 22 دسمبر تک ہوگی، ان لوگوں کا سٹار جو ہے وہ سیگیٹیریس ہوگا، یعنی برج قوس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ نمبر 1، میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ بچیوں کی بتانے لگا ہوں، ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، اس کے بعد غصہ شدید آنا، ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا۔ نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا، اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا، یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا۔ مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی۔ اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے آتی ہیں، تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ برج قوس سٹار سیگیٹیریس، سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ تو جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی اچھا ثابت ہوگا، کاروباری لحاظ سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ ہاں، ادھار مال دینے سے آپ کو پریشانی بنے گی، کیونکہ وہ آپ کو ریٹرن بہت جلدی نہیں ملے گا، اس چیز کی جو ہے ذرا پرہیز کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں جو ملازمین ہیں، آپ کے لیے مہینہ صرف کاروباری جو برڈن ہے عید کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی کا سبب بنے گا، ورنہ اوورال آپ کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے مہینے کا شروع جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ پہلا ہفتہ پکڑ کے چلیں، پہلا ہفتہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ باقی 3 ہفتوں میں بھی نوکری ملنے کے چانس ہیں، مگر پہلے ہفتے جیسے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سیم یہی چیز ہے کہ پہلا ہفتہ آپ کے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے بہت اعلیٰ ہے، اس کے بعد جو ہے ٹھیک وہ بھی ہے مگر اتنا بہتر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ مناسب نہیں، پیپر نہ جمع کروائیے گا ورنہ ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ کے لیے۔ جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں ان کے اوپر یہ میں فی الحال بتا رہا ہوں، دونوں کے لیے جو یورپ کنٹریز میں ہیں یا پھر گلف کنٹریز میں ہیں، جو بس پاکستان انڈیا سے باہر ہیں ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ سب سے زیادہ جادو ہوگا اس مہینے کے اندر آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کا ریزن، جن لوگوں پر آپ نے نیکیاں کی ہوں گی، پیسے دیے ہوں گے، مدد کی ہوگی، وہ سب سے زیادہ آپ پر جادو اس وجہ سے کروائیں گے کہ یہ بندہ ہمارے اوپر پیسے زیادہ خرچ کرے۔ ویسے بھی آپ لوگوں پر اس وجہ سے جادو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو پیسے زیادہ خرچ کرے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ باقی اوورال یورپ کنٹریز میں رہنے والے جو لوگ ہیں، آپ کے گھریلو اور کاروباری معاملات بہت اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر۔ اور جو گلف کنٹری کے اندر رہتے ہیں، آپ کے گھریلو معاملات جو ہیں وہ تھوڑے بہت بگڑیں گے، لڑائی جھگڑے کے چانسز ہیں چھوٹے موٹے، مگر جو ہیں آپ کے کاروباری لحاظ وہ تقریباً ٹھیک رہے گا۔ جسمانی بیماریوں کا حملہ، بچیوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں، میری ماؤں بہنوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ آپ کو نظر بد کا مسئلہ بنے گا، جو صدقہ میں بتاؤں گا وہ لازمی دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ کی حفاظت رہے گی، ورنہ جسمانی معاملات جو ہیں وہ زیادہ بگڑنے کے چانسز نہیں ہیں۔ چھوٹی موٹی بیماریاں جو آتی ہیں، نزلہ زکام بخار، اس کو اس چیز میں نہیں گنا جاتا، کیونکہ وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی دوائی سے ہی آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شفا کے معاملات آپ کے سٹار کے اندر بہت اعلیٰ ثابت ہوں گے۔ سیم اسی طرح بے اولاد حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی شفا کے معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، دوائی لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات
کرم کرے گی۔ گھریلو معاملات جو ہیں وہ آپ کے اس مہینے عجیب و غریب قسم کے رہیں گے، کبھی لڑائی جھگڑا کبھی ٹھیک، کیونکہ کوئی تھرڈ پرسن آپ کے اندر سب سے زیادہ لڑائی ڈالے گا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اخراجات کی وجہ سے اگر آپ نہ لڑنا چاہیں تو سب سے بہتر ہے، ورنہ پورے مسلم کنٹریز ہوں یا کوئی بھی جو بھی بندہ مسلمان ہے اس کو عید کی وجہ سے اخراجات کی پریشانی سہنی ہی پڑے گی، تو وہ تو ایک سٹار کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ تعلیمی معاملات آپ کے جو ہیں بہتر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھوٹے موٹے معاملات مصروفیت کی وجہ سے پریشانی کا سبب بنے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ورنہ تعلیمی معاملات آپ کے جو ہیں وہ ٹھیک نظر آتے ہیں۔ بات کرتے ہیں شادیوں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے لو میرج، یہاں پر میں 2-3 چیزیں کلیئر کر دوں۔ نمبر 1 میں آپ کے سٹار کے بارے میں بتا رہا ہوں تو یہ نہ کیجیے گا کہ اپنے سامنے والے جو ہے اس کو کہہ دیں، ٹھیک ہے، جو میں بتاؤں گا کہ آپ یہ چیز کرو۔ نمبر 2، جن بچے یا بچیوں نے اپنے گھر پہ بات نہیں کی ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، جو پہلے ہی بتا کر اپنا کام کا بیڑا غرق کر چکے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نمبر 3 اور سب سے اہم بات کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو حقیقت میں پیار کرتے ہیں، ہر تیسرے بندے سے یا دوسرے بندے سے پیار کرنے والے کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ تفصیل بتا رہا ہوں کہ پچھلی بار بتایا تھا تو اس بار مجھے بہت زیادہ کومنٹس اس چیز کے بارے میں آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ کے لیے مہینہ جو ہے اچھا ثابت ہوگا، اپنے گھر میں بات کریں مگر نارمل طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر والے جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر ایگری ہو جائیں گے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، لو میرج ہے، اس کے اندر چھوٹے موٹے معاملات تو پھر سارے کرتے ہی ہیں، اس چیز کو اگنور کر دیجیے گا، تو ویسے اوورآل گھر والوں کے ماننے کے چانسز آپ کے بہت زیادہ ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ بات کرتے ہیں ارینج میرجز کی، تو جو چھوٹی عمر کے جن کے ابھی نئے نئے رشتے دیکھے جا رہے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے زیادہ مناسب ثابت نہیں ہوگا، رشتہ ہونے کے چانس بہت کم ہیں، تو اس لیے زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا، ٹھیک ہے۔ رشتے آئیں گے ضرور مگر ہونے کے چانس جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ہیں آپ کے۔ جن بچے بچیوں کی اپنی ایجیں گزر چکی ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمریں زیادہ ہو چکی ہیں اور رشتے بہت زیادہ دیکھنے کے بعد رشتہ نہیں ہوا، ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ہاں، اگر آپ میں وہ نشانیاں موجود نہیں جو میں نے ویڈیو کے شروع میں بتائی ہیں، تو پھر اگر وہ ہیں تو پھر تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اوپر بندش اور جادو کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اگر وہ نشانیاں نہیں ہیں تو پھر اوورآل آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ثابت ہوگا۔ خاندان کے باہر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو تھوڑا سا یہاں پر صدقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہو سکے تو سب سے بہتر جو صدقہ ہے وہ رنگین کپڑا اپنے سر سے وار کر دے دیں، نہ وارنا چاہیں تو آپ کی مرضی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کسی غریب کو اگر آپ ایک سوٹ لے کر دے سکتے ہیں وہ لے دیں، نہیں تو کم سے کم ایک دوپٹہ لے دیں، کسی بچے کو ایک جوڑا لے دیں، یہ آپ کا سب سے بہترین صدقہ ہوگا۔ جیسے جیسے وہ پہنے گا، یاد رکھیے گا کسی ایسے کو دیجیے گا جو پہنے۔ آج کل بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے، لوگ کپڑے ایک دکان سے لیتے ہیں اور دوسری دکان پر بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ذرا بچیے گا، کسی ایسے کو لے کر دیجیے گا جو پہنے، کیونکہ آپ کو فائدہ تب ہی ہوگا۔ اور اگر ہو سکے تو کپڑا جو ہے وہ آپ سلائی کروا دیں، ٹھیک ہے۔ تو بہترین صدقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ جیسے جیسے وہ پہنے گا اور جتنا عرصہ اس کے پاس رہے گا یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتا رہے گا، یعنی یہ صدقہ بہت دیر تک چلنے والا صدقہ ہے، جب تک وہ کپڑا استعمال ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں دے سکتے یا آپ کی گنجائش میں اتنا نہیں ہے اور آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو پھر آپ جو ہے وہ آپ گوشت لیں 5 چھٹاک، اور یہ آپ 3 ہفتے کریں گے۔ ہفتہ بار بار بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، مرد ہیں، تو آپ کا ہفتہ آپ کے کاروباری حساب سے شروع ہوگا، یعنی آپ کی اگر اتوار کی چھٹی ہے تو آپ کا سوموار والے دن ہفتہ شروع ہوگا، اگر آپ کی جمعے کی چھٹی ہے تو پھر ہفتے والے دن آپ کا ہفتہ شروع ہوگا۔ تو 5 چھٹا گوشت لیں،
اپنے سر سے 7 بار سیدھا اور 7 بار الٹا گھمائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی سیدھے کندھے سے شروع کرنا ہے، سر کے پیچھے سے لانا ہے الٹے کندھے پہ، اور سامنے سے لا کر پھر سیدھے کندھے پر جب لائیں گے گول چکر کریں گے تو 1 بار پورا ہوگا۔ تو اسی طرح پہلے آپ نے 7 بار پہلے سیدھے کندھے سے شروع کر کے پھر وہیں سے گھما کر آپ نے الٹے 7 چکر دینے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے کر کے ہر ہفتے کے پہلے دن آپ نے یہ دینا ہے۔ عورت ذات کا ہفتہ جو ہے وہ ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے، اگر وہ کام کوئی جاب نہیں کرتی تو، ٹھیک ہے؟ اور اگر کرتی بھی ہے تو پھر بھی اس کے لیے سب سے بہترین صدقے کا دن جو ہے وہ 2 بنتے ہیں، منگل اور ہفتہ، مگر سٹار کا کوئی جو صدقہ ہے وہ ہفتے والے دن دینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر دن نکل جائے تو عورت ذات منگل کو بھی صدقہ دے سکتی ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا صدقہ۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی۔ یاد رکھیے میں ہر سٹار کے مطابق روزانہ کی پڑھائی بھی دیتا ہوں۔ یہ ایک پکچر لگا رہا ہوں اس طرح کی، یہ تھمبنیل ہے، یہ روزانہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو لازمی دیکھا کریں۔ اس میں روزانہ کے حساب سے جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا رزلٹ ایک علیحدہ ہوتا ہے۔ باقی آپ کو مہینے کے حساب سے بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، یہ آپ نے پورا مہینہ کرنا ہے، فجر کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر آپ نے 14 بار پڑھنا ہے یا وہابو، 14 بار یا وہابو، اور ہاتھ آپ کے آسمان کی طرف ہوں گے جیسے دعائیہ انداز میں ہوتے ہیں، اور بالکل اسی طرح اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، 14 بار یا وہابو۔ اور آپ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا تو اب سیدھا اٹھیں گے اسی طریقے سے کہ آپ کے ہاتھ دعا میں سیدھے اٹھیں، اور پھر آپ اپنے لیے دعا مانگیں گے، رزق کی، صحت کی، جو آپ کا دل کرے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا اسی مہینے میں آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے مرد ذات کے لیے۔ عورت ذات جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے، مگر یہ کاروبار اور باقی معاملات کے لیے ہے، مگر وہ کر سکتی ہے، پر اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ یہ 33 بار کرے، یعنی یا وہابو 33 بار پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو باقی اللہ کی ذات بہت زیادہ کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔